آج ہم بات کریں گے پاکستان میں جو موجودہ حالات ہیں اور خاص طور کے اوپر جو ہمارے ڈیلی ویجز ہیں، پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، پی ڈی ایم اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں سودی نظام ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے رہنما NA1 سے ان کا تعلق ہے مولانا اکبر چترالی صاحب سے۔ ایک تو میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس طرح جماعت اسلامی کو اگر دیکھیں وہ ہمیشہ مظلوموں کی آواز بنی ہے، اسی طرح آپ نے نادرہ کے حوالے سے جب بات ہوئی تو آپ نے بل بھی پیش کیا اور اس میں ترمیم بھی کی، اور جو نادرہ کے لوگ ہیں، ایک تو ان کے ملازمین جتنے بھی ہیں، ایک تو آپ کو تہ دل سے شکریہ بھی ادا کر رہے تھے اور وہ آپ کو بہت ساری دعائیں بھی دے رہے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومتیں ہیں وہ ڈیلی ویجز کو ایک تو پراپر طور کے اوپر ان کو حقوق نہیں دیتی، ان کو پرماننٹ نہیں کرتی؟ آپ فیوچر میں جو بل پیش کیا ہے تو آپ اس کا مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں کہ یا جو اسمبلی میں پیش ہوا، کیا یہ سینٹ میں بھی اسی طرح منظور ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو اہم نکات ہیں پاکستان میں جو اس وقت رونما ہو رہے ہیں واقعات، اس سلسلے میں، اور خاص کر پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اور یہاں بے روزگاری ہے اور جو روزگار پہ ہیں ان کو بھی وہ حیثیت نہیں دی جا رہی، اس سلسلے میں بات کرنے کا ایک موقع مجھے فراہم کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ایک سوال قومی اسمبلی میں بھیجا کہ نادرہ میں اس وقت کتنے ملازمین ہیں جو ڈیلی ویجز پہ ہیں، تو اس کا جواب یہ آیا کہ 1279 ملازمین ہیں جن کے باقاعدہ یعنی ضابطے اور قاعدے کے مطابق ان کا ٹیسٹ انٹرویو ہو چکا ہے، لیکن وہ 10-11 سالوں سے ڈیلی ویجز پہ ہیں اور ان کا ابھی تک پرمننٹ آرڈر نہیں ہوا۔ تو انہوں نے بتایا کہ 1279 ہیں۔ تو میرا دوسرا سوال اس سے ضمنی کوسچن یہ تھا کہ ان کو آج ہم بات کریں گے پاکستان میں جو موجودہ حالات ہیں اور خاص طور کے اوپر جو ہمارے ڈیلی ویجز ہیں، پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، پی ڈی ایم اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں سودی نظام ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے رہنما NA1 سے ان کا تعلق ہے مولانا اکبر چترالی صاحب سے۔ ایک تو میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس طرح جماعت اسلامی کو اگر دیکھیں وہ ہمیشہ مظلوموں کی آواز بنی ہے، اسی طرح آپ نے نادرہ کے حوالے سے جب بات ہوئی تو آپ نے بل بھی پیش کیا اور اس میں ترمیم بھی کی، اور جو نادرہ کے لوگ ہیں، ایک تو ان کے ملازمین جتنے بھی ہیں، ایک تو آپ کو تہ دل سے شکریہ بھی ادا کر رہے تھے اور وہ آپ کو بہت ساری دعائیں بھی دے رہے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومتیں ہیں وہ ڈیلی ویجز کو ایک تو پراپر طور کے اوپر ان کو حقوق نہیں دیتی، ان کو پرماننٹ نہیں کرتی؟ آپ فیوچر میں جو بل پیش کیا ہے تو آپ اس کا مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں کہ یا جو اسمبلی میں پیش ہوا، کیا یہ سینٹ میں بھی اسی طرح منظور ہو جائے گا؟ اسٹیئرنگ کمیٹی میں بھی وہ لوگ ہیں جو قوم کے نمائندے ہیں، انہی بچوں کے نمائندے ہیں، انہی لوگوں کے نمائندے، انہی ملازمین کے نمائندے ہیں، اور وہ کراچی سے لے کر چترال تک یہ ایک حلقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے فون آ رہے ہیں، ابھی تک میرے خیال میں مجھے جو واٹس ایپ کیے ہیں، جو فون آئے ہیں، اس کی تعداد 400-500 کے قریب ہے۔ تو ان لوگوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا ہے، دعائیں دے رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کا بہترین رسپیکٹ مجھے ملا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے 342 کے 42 ممبران کا مسئلہ ہے، یہ حکومت کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ یہ 1279 افراد جو 10-11 سالوں سے خدمت بھی کر رہے ہیں گورنمنٹ کی، اور وہ اس ادارے میں خدمت کر رہے ہیں جو ادارہ کما رہا ہے، وہ ادارہ خسارے پہ نہیں ہے بلکہ وہ ادارہ جو ہے منافع پہ ہے۔ تو اس ادارے کے پر بھی کوئی بوجھ نہیں ہوگا، اور تمام اراکین بھی ان کے ساتھ انشاءاللہ اس میں یکجہتی بھی کریں گے اور ان کی اس مطالبے کی حمایت کریں گے، اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی پاس ہوگا اور قومی اسمبلی سے بھی پاس ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تاریخ میں انشاءاللہ ایک سنہری موقع ہوگا انشاءاللہ۔ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ جو اسی طرح کے جو بل ہوتے ہیں جو کسی بھی ملازمین کے لیے اگر کوئی آواز بنتا ہے تو سنہری الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ تو ایک پاکستان میں اگر ہم دیکھیں مولانا صاحب کہ ہمیشہ ایک یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں ظلم کی انتہا یہ ہے کہ پاکستان میں بچوں کے ساتھ، خاص طور کے اوپر بچیوں اور عورتوں کے ساتھ ریپ کیے جاتے ہیں، جبکہ حکومت جو مدینہ کی ریاست کے دعوے دار ہیں، جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سر عام پھانسی نہیں دے سکتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جبکہ مدینہ میں جو مدینہ کی ریاست تھی اس میں تو اس سے بھی زیادہ سخت قوانین تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو یہ جو آئین ہے یا قوانین ہے، اس میں تبدیلی کی گنجائش ہے یا نہیں ہو سکتی؟
نہیں جائز تو ہے. دیکھیں یہ جو آج کل جو قوانین بن رہے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں جی, یہ آئین کے بھی یعنی غیر آئینی اور غیر اسلامی قوانین قومی اسمبلی سے پاس ہو رہے ہیں. مثلا دیکھیں قرآن مجید میں یہ ہے کہ جب آپ زانیہ کو سزا دیتے ہیں تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اس وقت حاضر ہونا چاہیے مسلمانوں کا ایک گروہ تاکہ یہ عبرت دوسرے لوگوں کے لیے بن جائے. تو اسلامی قوانین جو ہیں اس کو برسر عام دینا چاہیے, اللہ کا حکم ہے یہ. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ برسر عام پھانسی دینے سے یہ جو ہے نا جی بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہیں, یا یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو ہے کوئی ظلم کا نظام ہو سکتا ہے اور اسلامی نظام نہیں ہو سکتا, تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے بالکل برسر عام سزا دینے کا حکم دیا ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی اور ایک صحابیہ سے زنا سرزد ہوئی. دونوں محسن تھے یعنی شادی شدہ تھے, اور حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے حضرت ماعز اسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا طہرنی یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ دوسری طرف پھیرے تو اس طرف آئے, انہوں نے کہا طہرنی یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے چہرہ مبارک دوسری طرف موڑے تو وہ اس طرف آیا. اس نے کہا کہ طہرنی یا رسول اللہ, مجھے پاک کیجئے اللہ کے رسول. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بیما, کس چیز سے آپ کو پاک کرو؟ اس نے کہا بنا زنا, میں مجھ سے زنا صادر ہو گئی ہے. تو اس نے کہا کہ اتعرف الزنا, تو زنا کو جانتے ہو, زنا کیا ہے؟ تو اس نے کہا بالکل میں جانتا ہوں. تو اقرار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنگسار کرنے کا حکم دیا اور میدان میں ان کو لے گئے, وہاں سنگسار ہوئے. ایک صحابی نے تیز پتھر مارا یا کوئی اور چیز, لیکن اس سے جو خون کی خلفشار تھی, پریشر تھی, اس پریشر کی وجہ سے ان کے کپڑوں میں وہ خون لگ گئے. تو انہوں نے کچھ نازیبا الفاظ استعمال کی اس صحابی کے بارے میں, حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فلان, حضرت ماعز اسلمی نے جو توبہ کیا ہے اللہ کے دربار میں, اگر یہ توبہ پورے مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک بھی گناہگار نہیں رہے گا, سارے لوگ جنت میں جائیں گے. تو یہ اس اخلاص کی بدولت تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے تڑپتے رہے. اور پھر جب اس خاتون کو پتہ لگا کہ ماعز اسلمی جس نے اس کے ساتھ زنا کی تھی تو وہ جو ہے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا ہے, تو وہ آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی اور فرمانے لگی طہرنی یا رسول اللہ, مجھے بھی پاک کیجئے اللہ کے رسول. وہی صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ. پھر ان کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت آپ حاملہ ہیں اور جب بچہ یا بچی پیدا ہوگی تو آپ تشریف لے آئیں. تو وہ خاتون جو جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو وہ تشریف لے آئی اور پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول بچہ تو پیدا ہو گیا. تو اس نے کہا نہیں, ابھی یہ کھانے پہ لگ جائے گا, اس وقت تک آپ اس کو دودھ پلاتے رہے اور جب یہ کھانا شروع کرے گا اس وقت آپ آ جائیں. تو جب وہ کھانا شروع کیا تو روٹی ان کے ہاتھ میں دے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یعنی سنگسار کرنے کا حکم دیا, چنانچہ ان کو بھی سنگسار کیا گیا. تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یعنی خاتون کو برسر عام سزا دی گئی ہے. اور آج کل جو ریپ ہو رہے ہیں, میں کہتا ہوں اگر یہ شادی شدہ لوگ اس طرح کریں جس طرح پچھلے دنوں موٹر وے میں ہوا ہے, وہ شادی شدہ بندہ ہے, اس کو بالکل برسر عام لا کے لوگوں کے سامنے میں کہتا ہوں کہ بالکل وہ لاہور پنجاب کا علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو لاہور کے مینار پاکستان میں لا کر وہاں ان کو سنگسار کیا جائے تاکہ پورے پاکستانی پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے اور لوگ جو ریپ سے پھر اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ اگر قوانین میں سختی ہوگی جس طرح مدینہ کی ریاست میں تھا تو اسی طرح ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچے محفوظ رہ سکتی ہیں. اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کا ایک جن ہے, طوفان ہے کہ وہ کنٹرول میں نہیں ہو رہا. حکومت ایک طرف سے تو ناکام ہو چکی ہے, یہ سب جانتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح دوائیوں میں جو 94 قسم کی جو ادویات ہیں اس میں اضافہ کیا گیا, آٹا چینی, مہنگائی میں اضافہ ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح حالانکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جماعت اسلامی اب اس حوالے سے بھی تحریک بھی چلانے جا رہی ہے
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہی وہ جماعت ہے جو اس حوالے سے کام کر سکتی ہے؟ نہیں، بات اصل میں یہ دیکھیں، یہ سارے آزمائے ہوئے لوگ ہیں جی. یہ اگر پیپل پارٹی ہے تو کئی دفعہ حکومت میں آئی ہے، اگر مسلم لیگ ہے تو کئی دفعہ حکومت میں آئی ہے. باقی چھوٹی موٹی پارٹیاں جو ہیں وہ تو باہر رہی ہیں اقتدار سے، لیکن یہ لوگ تو اقتدار میں تھے اور اقتدار میں رہے ہیں. اور اب جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے. یعنی یہاں ملک میں 73 سالوں سے چہرے بدلتے رہے، پارٹیاں بدلتے رہی، حروف تہجی تقریباً ختم ہو گئے کہ یہ پارٹیوں کی حکومتیں آتے ہی. اچھا، اب جو ہے نا جی نظام کو تبدیل کرنا ہے، اور نظام کو تبدیل کرنا یہ ان پارٹیوں کی بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جماعت اسلامی نظام کو تبدیل کرے گی. کیونکہ جماعت اسلامی کا ہی بیانیہ ہے کہ اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان. جب پاکستان اسلامی ہوگا تو خوشحال ہوگا، اسلامی ہوگا تو لوگوں کے حقوق ان کو ملیں گے. جب اسلامی ہوگا تو ہر ایک فرد کا حق اس کو اس کے دہلیز پر ملے گا، انصاف سستا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. یہ برسر عام جو ریپ ہو رہے ہیں یا بچوں کو ریپ کے بعد قتل کیے جا رہے ہیں، یہ انشاءاللہ اس وقت نہیں ہوگا. تو جب عدل اور انصاف کا نظام آئے گا تو ہر ایک انسان کو ان کے حقوق ملیں گے، بچوں کو بچوں کے حقوق ملیں گے، اور خواتین کو خواتین کے حقوق ملیں گے، بڑوں کو ان کے حقوق ملیں گے، مردوں کو ان کے حقوق ملیں گے، اقلیتوں کو ان کے حقوق ملیں گے. اسلام میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے اور سب حقوق میں برابر ہیں. اچھا سر، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اسلام میں ہمیشہ حقوق کے برابری کے واسطے. اگر کرپشن کی بات کریں تو نیب قوانین بھی بنائے گئے. اب جو ہے نا وہ پچھلی جب حکومتیں رہی یا نون لیگ پی پی، اب وہی کہہ رہی ہیں کہ جی اس میں کالا قانون ہے، اس میں تبدیلیاں. جب یہ حکومتیں موجود تھیں تو انہوں نے آئین میں تبدیل نہیں کی. اگر اس کے ساتھ بات کریں تو وزیر عمران خان نے بھی کرپشن کا ہی نعرہ لگایا. آپ کی جماعت ہمیشہ اس معاملے میں آگے رہی ہے. اب سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ یہ کیسز ہیں، یہ بنیاد جو ڈیلی بیسس پہ جو ہے نا وہ ان کے کیسز کی سنوائی ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو کرپشن ہے یہ حل ہو سکتی ہے یا اس کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ قوانین بنانے والے، نیب کے قوانین بنانے والے کون تھے؟ جنرل ضیاء الحق تھے. اور جنرل ضیاء الحق کا پیداوار جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. اور یہ ان کے چوسلی 11 سال چوستے رہے، اور پھر اس ڈکٹیٹر کے وجود سے یہ وجود میں آئے اور یہ میدان میں آئے. اور پھر انہوں نے مسلم لیگ نون کے نام سے انہوں نے ایک پارٹی بنائی اور اس کو متعارف کیا، وزیر اعظم بنے، اور پھر وزیر اعظم بنے، پھر وزیر اعظم بنے. پھر پچھلی اس دور سے پہلے یعنی ابھی 2013 سے 2018 تک یہ 2/3 اکثریت میں تھے. اگر یہ قانون کالا قانون ہے، اگر اس میں ظلم اور انصاف نہیں ہے، ظلم ہے انصاف نہیں ہے، اگر یہ سمجھتے بھی تھے کہ یہ ظلم کا قانون ہے اور اس میں انصاف کسی کو نہیں ملے گا، تو یہ ان کی 2/3 اکثریت ہوتے ہوئے انہوں نے 5 سالہ دور میں اس پر کیوں نہیں سوچا، کیوں ترمیمیں نہیں لائی، کیوں نیب کو ایک فرد واحد کو اتنے اختیارات دے دیے اور ناجائز اختیارات دے دیے، اور جو قرآن و سنت کے خلاف اختیارات ان کے پاس تھے ان کے خلاف انہوں نے کیوں کام نہیں کیا. اب جو واویلا کر رہے ہیں، باہر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ اندر جو لوگ ہیں وہ اپنا حساب دے دیں. بھائی آپ تو پہلے سے مجرم ہیں، مجرم بنے ہوئے، اپنا صفائی پیش کریں، اس کے بعد دوسرے بندوں کے لیے. ہم دیکھیں جماعت اسلامی کا ایک بنیادی نعرہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے تھے کہ بلا روک ٹھوک احتساب ہونا چاہیے، اور سب کا احتساب یکساں احتساب ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونا چاہیے. 436 جو آفشور کمپنیوں والے ہیں ان کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں گئے تھے. ہم اکیلے نواز شریف کے خلاف نہیں گئے تھے، بلکہ 436 آفشور کمپنیوں کے خلاف ہم وہاں گئے تھے، اور ان کو چھوڑ دیا گیا، ایک فرد کو پکڑا گیا. یہ بھی ظلم ہے. اب بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے جو 435 بندے ہیں اس وقت ان کو بھی پکڑا جائے، ان کے خلاف بھی مقدمات دائر کیے جائیں. اور جو اس حکومت میں بھی کرپشن میں جو لوگ انوالو ہیں، اگر BRT کا مسئلہ ہے، اگر مالم جبہ کا مسئلہ ہے، اگر اس میں کوئی اور مسائل ہیں یا ٹریلین بلین سونامی کا جو ہے وہ کیا نام ہے، شجرکاری کا مسئلہ ہے، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ کافی یعنی وہ ہوئے ہیں، کرپشن ہوا ہے. تو ان سب کو بھی عدالت میں نیب اپنے قبضے میں لے لے، ان لوگوں کو پکڑ لے، ان کے خلاف انکوائریاں کرے اور
انکوائریوں کے بعد جن لوگ جو لوگ مجرم ہوں ان کو کڑی سزا دے اور ان کو اس طرح نہ چھوڑے، تاکہ پاکستان میں رہنے والے لوگ جو ہیں آئندہ کے لیے کرپشن سے بچ جائیں۔ اگر اسی طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن کے حوالے سے یہی پچھلی جماعتیں تھیں، ڈکٹیٹر کے حساب سے دیکھیں تو وہی انہی کی پیداوار ہیں۔ پی ڈی ایم کو آپ کے مجھے یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا بندے نواز، یہی جو لوگ تھے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف نازیبا الفاظ بھی استعمال کرتے تھے، گھسیٹتے تھے روڈوں کو اور بہت سے الفاظ کرتے تھے، آج ایک کھڑے ہو گئے کہ جی کرپشن ہم کو، جس طرح محفوظ الرحمان نے کہا کوشچن کیا کریں کہ جی میرا مسئلہ کرپشن نہیں ہے، میرا مسئلہ کچھ اور ہے۔ اور جو پی ڈی ایم میں آپ جو اپوزیشن میں تھے آپ لوگ کیوں نہیں شامل ہو؟ جماعت اسلامی کا اس حوالے سے کیا نقطہ؟ نہیں دیکھیں، پی ڈی ایم میں ہم نے کہا نا کہ وہ پرانے کرپٹ لوگ ہیں اور یہ نئے آ گئے ہیں، ہم نہ ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں، ہم ہیں عوام کے ساتھ، ہم ہیں حق کے ساتھ، ہم ہیں سچائی کے ساتھ الحمدللہ۔ دیکھیں سچائی میں اگر آپ راستے میں اکیلے بھی جا رہے ہوں یہ آپ کی کامیابی ہے، اگر آپ جھوٹوں کے ساتھ ہزاروں کے تعداد میں ہوں تو راستے میں آپ پکڑے جائیں گے، راستے میں آپ شرمندہ ہوں گے، رسوا ہوں گے، دنیا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نیب قوانین کو استعمال کر کے پیپل پارٹی مسلم لیگ کے خلاف استعمال کرتی تھی، مسلم لیگ کی جب حکومت آ جاتی تھی تو پیپل پارٹی کے خلاف وہ استعمال کرتی، تو یہ ایک دوسرے کے پہلے سے دشمن چلے آ رہے ہیں۔ اب بھی صورتحال یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں ایک گروہ جو پی پی کے لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ والے بک گئے ہیں، مسلم لیگ والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ بک گئے ہیں۔ اصل میں دونوں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور صرف اپنے خاندان کو بچانے کے لیے، کیونکہ یہ موروثی جماعتیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے پارٹیاں اس میں پی ڈی ایم میں ہیں، پی ڈی ایم میں ہیں، ان میں جو ہے جمہوریت نہیں ہے۔ وہ کس جمہوریت کی بات کریں؟ پہلے مسلم لیگ والے اپنے پارٹی میں جمہوریت لائیں، کیا یہ نواز شریف کے بعد مریم نواز کا حق ہے؟ کیا اس پارٹی میں اعلیٰ عہدوں پر رہنے والے لوگ بھی موجود ہیں؟ ان کو کیوں آگے نہیں لایا جا رہا؟ اس طرح پیپل پارٹی کے اندر جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو، پھر بے نظیر کے بعد اس کے شوہر کے بعد اب جو ہے اس کا بیٹا آ گیا ہے، اور نام بھی تبدیل کر کے اپنے یعنی خاندانی نام بھی تبدیل کر کے زرداری خاندان سے ہیں اور اس نے بھٹو خاندان کا لیبل لگایا۔ یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ اپنے خاندانوں کو، اپنے کرپشن کو بچانے کے لیے یہ لوگ نکلے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہ پہلے بھی ان سے دھوکہ کھا گئے ہیں، اب ان کو بھی پھر راستے میں چھوڑ دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک مخلص ہو سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں نا جی یہ ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ بالکل صحیح آپ نے صحیح کہا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک اچھا نقطہ نظر رہا ہے، جس طرح ابھی جماعت اسلامی نے اپنا ایک سینٹنس چلایا ہوا ہے کہ جی سود سے پاک پاکستان۔ جی تو انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہوا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو سودی نظام ہے اس کی وجہ سے معیشت تباہ ہو رہی ہے؟ کیا پاکستان میں اس حوالے سے کوئی اور بھی نظام ہے جس کو رائج کر کے سودی نظام کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، دیکھیں سودی نظام سے ہماری معیشت تو، ہمارے اکانومی بھی تباہ ہو چکا ہے، ہماری معیشت بھی تباہ ہو چکی ہے۔ یہ ڈالر جب 105 سے 120 125 تک بات پہنچ گئی ایک ہی دن میں ان کے اعداد و شمار کے مطابق 700 ارب روپیہ مزید قرضہ ہم پہ چڑھا، باقی چھوڑیں، یعنی صرف بیرونی جو قرضہ ہے 700 ارب، 7 خرب روپے صرف ایک ہی دن میں۔ اب اس وقت تو 120 125 تک بات پہنچ گئی تھی، اور اب تو 152 154 میں 55 میں چل رہا ہے۔ تو یہ سود کی وجہ سے ہماری معیشت تو تباہ ہے، لیکن ہمارے اکانومی بھی تباہ ہو چکی ہے، اور پھر ڈالر نے چڑھتی کا کام کر دیا، مزید تباہی کی طرف ہمیں لے گئے۔ تو اس وقت سودی نظام کی وجہ سے پورا پاکستان جو ہے وہ آگ میں جل رہا ہے۔ سودی نظام جب تک اس ملک میں ہے، غریب تر ہوتا جائے گا اور مالدار تر ہوتا جائے گا، اور مخصوص خاندانوں کا جو ویلیو ہے وہ اور بھی اوپر ہوتا چلا جائے گا، لیکن غریب طبقے وہ تو خط غربت سے اور بھی نیچے آ جائیں گے، مزید لوگ بھی جو سفید پوش ہیں وہ بھی آ جائیں گے۔ تو اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے، ہمارا نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سود جو ہے یہ حرام ہے، اور جب ایک چیز حرام ہے اللہ نے اس کو حرام کیا ہوا ہے، پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس سے باز نہیں آتے ہو، جو پہلے تم کر چکے ہو وہ اللہ نے کہا کہ بس چھوڑ دو، بس اس کو ہم معاف کریں گے، لیکن اس کے بعد اگر تم سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتے، یہ 1450 سال پہلے فرمایا ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ میدان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحیح۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو ہم اس وقت جو ہے کراچی سے لے کر چترال تک 22 کروڑ عوام بشمول فوج، بشمول تمام ادارے پاکستان کے، بشمول حکومت، بشمول تمام دینی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں، یہ تمام مذاہب کے لوگ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ میدان جنگ میں ہیں۔ جب ایک قوم میدان جنگ میں ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، تو اس کو کامیابی کیسے میسر ہوگی؟ تو اسی وجہ سے الحمدللہ جماعت اسلامی نے بھی، دیگر دینی جماعتوں نے بھی ایک پٹیشن پہلے دائر کیا تھا وفاقی شرعی عدالت میں۔ وفاقی شرعی عدالت نے سن 97 میں فیصلہ کیا کہ 2000 تک سودی کاروبار کو پاکستان سے ختم کیا جائے، تو اس وقت نواز شریف بھی اپیل کی، اور سن 99 میں پھر مشرف کے دور میں بھی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی، اور اس وقت سے ابھی تک اس پر کارروائی نہیں ہوئی اور سماعت نہیں ہوئی۔ پھر سپریم کورٹ نے اس کو وفاقی شرعی عدالت واپس بھیج دیا کہ اس کو دوبارہ آپ سنیں۔ دوبارہ اب سنی جا رہی ہے، اس میں دیگر دینی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ امیر جماعت اسلامی محترم سراج الحق صاحب بھی، مولانا عبدالمالک صاحب بھی، اور دیگر ہمارے اکابرین جو ہیں وہ وہاں حاضری دے رہے ہیں۔ لیکن اس دوران میں نے قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا ہے، جامع بل ہے، جو ہمارے قانون میں 29 مقامات میں سود کو تحفظ دی گئی ہے۔ ان 29 مقامات کو ہم نے ٹارگٹ کر کے ان کو سامنے رکھ کر ہم نے یہ امینڈمنٹ لایا ہے کہ 29 مقامات سے یہ سود کا لفظ جو ہے اس کو ہٹایا جائے، اس کی جگہ مشارکت، مضاربت اور دیگر جو اسلامی اصطلاحات ہیں اور اس سیاق و سباق کو دے کر ان کو اس کے ساتھ شامل کیا جائے تو انشاءاللہ، اور اس میں ہم کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی کا جس طرح ایک انیشیٹو رہا ہے کامیاب ہوگی، اور وہ ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، اور قوم اور ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے آگاہی کے حوالے سے جو ہم نے آپ سے کوشچن کیا آپ نے جواب